بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہم کچھ اہم خبریں ہیں ہمارے پاس سعودی عرب سے متعلق، ایران سے متعلق، اور ان کا تعلق ترکی سے بھی ہے اور پاکستان سے بھی جڑتے ہیں۔ اور امریکہ کچھ ایسی پالیسیز لے کے آیا ہے جس کے بعد سعودی عرب میں بہت زیادہ اس وقت ہل جل شروع ہو چکی ہے سعودی عرب کے اقتدار کے ایوانوں میں، اور MBS متحرک ہوئے ہیں۔ اور MBS کافی عرصے کے بعد وہ ایک ساحلی شہر ہے نیوم، وہاں سے وہ پہنچ چکے ہیں دارالحکومت ریاض میں، اور اب انہوں نے تھوڑا سا ایکٹیو پارٹیسپیشن شروع کر دی ہے ریاض میں آ کے۔ پہلے کافی عرصے سے وہ، جب سے کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا، وہ نیوم میں ساحلی شہر ہے ادھر تھے، جہاں پہ ان کی وزیر اعظم، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور آخری ملاقات انہوں نے امریکہ کے سابق وزیر خارجہ پومپیو سے بھی کی تھی، جہاں پہ کوشنر بھی آئے تھے اور وہاں پہ معاملات ہوئے تھے اسرائیل کے بارے میں۔ تو واپس آ گئے ہیں وہ، اور اسی دوران کیونکہ امریکہ کے جو بدلتے تیور ہیں خاص طور پہ، وہ سعودی عرب کی خواہشات کے مطابق نہیں ہو رہے، اور ایران کے ساتھ باقاعدہ طور پہ ان کی بات چیت امریکہ کی شروع ہو چکی ہے۔ اور IAEA جو جوہری معائنے کی عالمی تنظیم ہے، جوہری تنصیبات کو وزٹ کرتی ہے IAEA، اس نے وزٹ ایران پہنچ چکی ہے، اور اس نے جوہری تنصیبات کا معائنہ کرنا ہے۔ اور یہ مذاکرات جو ہیں ایران کے ساتھ باقاعدہ طور پہ ایک طویل عرصے کے بعد شروع ہو چکے ہیں، اور اس میں کچھ یورپی ممالک نے بھی اہم کردار ادا کیا، اور بائیڈن انتظامیہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ایران کے ساتھ تلخی کو کم کیا جائے، اور جو ٹرمپ کے دور میں جو معاملات کشیدہ ترین ہو گئے تھے اس کو ذرا اس درجہ حرارت کو نیچے لایا جائے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور امریکہ نے اسرائیل کے دباؤ تھا ہی، اس کے جواب میں جو بائیڈن نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایران جو بھی دھمکیاں دے، خامنہ ای کی جو دھمکیاں ہیں، ان کو ہم بالکل درخور اعتنا نہیں سمجھتے، اور ایران کے بارے میں اپنی پالیسی چینج نہیں کریں گے، اور ایران اگر چاہتا ہے تو پھر اس کو جوہری معاہدے کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ اور امریکہ نے بھی یہ اعلان کر دیا تھا، ایران نے بھی کر دیا تھا، اور وہ کچھ سیاسی بیان بازی کے بعد وہ پہلے سے بیک ڈور چینل پہ رابطے ہو چکے تھے، لہٰذا کام شروع ہو گیا، اور عالمی جوہری ایجنسی کے جو وفد ہے وہ پہنچ گیا، اور انہوں نے جا کے معائنے کے لیے، اور ایران کے صدر نے اس کو اوکے بھی کر دیا کہ ٹھیک ہے جی، ہم تیار ہیں، ایران اپنے جوہری پروگرام کا معائنہ کرانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ایران سے جب پبلک پریشر اور اپوزیشن کی طرف سے آیا تو تھوڑی سی ریزسٹنس شو کی گئی، لیکن اس کے بعد یورپی ممالک کی طرف سے ایران کو تنبیہ کی گئی کہ اب اس سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے، لہذا آپ IAEA کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ جس کے بعد پھر یہ ایک نیا آیا نیریٹو کہ اگر ایران نے ایسا نہ کیا تو عالمی طور پہ ایران جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ یہ پہلے سے طے شدہ تھا ساری چیزیں، کیونکہ بائیڈن کے آنے کے بعد جو مڈل مین تھے جو کہ مصالحت چاہتے تھے ایران اور امریکہ میں، وہ آ چکے تھے، اور یہ سب کچھ سعودی عرب اور ان کے اتحادیوں کی خواہشات کے برعکس ہو رہا ہے۔ ایران کے ساتھ اتنا نرم رویہ، ایران کے ساتھ پیار محبت کی باتیں، مذاکرات، یہ سعودی عرب کی خواہشات کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ سعودی عرب نے اور اس کے اتحادی ممالک نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ نہ صرف اس کے جوہری پروگرام پہ بلکہ اس کے میزائل پروگرام پہ بھی قدغنیں لگائی جائیں اور اس کو سبق سکھایا جائے۔ اب جب یہ صورتحال بدلتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہوا ہے کہ جنوبی کوریا نے بھی ایران کے جو منجمد مالی اثاثے ہیں ان کو بھی جاری کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ آپ سمجھ جائیں کہ جب واشنگٹن کا مزاج بدلا تو اب سارے ہی اپنے مزاج اس کے اکارڈنگلی بدلتے جا رہے ہیں ٹورڈز ایران۔ اور اخبارات میں
عالمی ذرائع ابلاغ میں اب تجزیے تبصرے بڑے کھلے ڈلے چھپ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ نے جو سہولیات دی ہوئی تھیں، جو ٹرمپ کے داماد کوشنر کے ذریعے MBS کو سہولیات میسر تھیں، ون ونڈو شاپنگ اویلیبل تھی، اب وہ نہیں ہے، اور امریکہ نے ایک اب نئی پالیسی وہ لے کے آ رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، اور وہ تناؤ کم کر رہا ہے۔ یمن جنگ آپ کو معلوم ہے، وہ ساری چیزیں میں ریپیٹ نہیں کرتا۔ اب اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں یہ ذرا سنیے کہ سعودی عرب نے مقامی فوجی صنعت کو فروغ دینے کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور اس طریقے سے سعودی عرب مقامی فوجی صنعت کو فروغ دینے کا بڑا منصوبہ لے کے آیا ہے۔ مملکت اس سلسلے میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اب وہ خود کفالت کی طرف جا رہا ہے۔ سعودی عرب مقامی فوجی صنعت کو ترقی دینے کے ذریعے ہتھیار بنائے گا، اور اس مقصد کے لیے 2030 میں تک فوجی بجٹ کا 50% مقامی طور پہ خرچ کرے گا، اور اس کے لیے بکسر بند گاڑیاں اور دیگر ساز و سامان بنایا جائے گا۔ تو یہ $10 ارب سے زائد رقم مقامی فوجی صنعت میں سرمایہ کاری کی جائے گی۔ ایک چیز دوسری ایک اور انہوں نے کیا ہے کہ خواتین کو فوج میں بھرتی کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ پھر سعودی عرب نے ایک اور جو امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ کیا ہے کہ محمد بن سلمان نے جو گرفتار کیے ہوئے تھے سیاسی قیدی، یعنی کہ اپنے ہی فیملی کے، اس میں محمد بن نائف بھی تھے، اور اس میں کافی امپورٹنٹ لوگ تھے۔ اور محمد بن نائف کون ہیں؟ محمد بن نائف وہ تھے کراؤن پرنس ولی عہد تھے، اور زیادہ تر امکان یہ تھا کہ وہ کنگ سلمان کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ بنیں گے، محمد بن نائف۔ اب محمد بن نائف کو بھی آزاد کر دیا گیا ہے یا کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں یہ بات بتا دوں۔ محمد بن نائف ہیں، ترکی ہیں، سلمان اینڈ فادر، یعنی کہ سلمان ایک پرنس سلمان بھی ہیں اور ایک ان کے والد بھی ہیں۔ یہ سارے جو ہیں وہ بہت جلد رہا کر دیے جائیں گے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی فیملیز اور بہت سارے جو اس وقت اپوزیشن ہے محمد بن سلمان کی سعودی عرب میں، اور جو ان کو وہاں پہ قید رکھا گیا، اور ان کے آدھے فیملی ممبرز یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں ہیں، وہ ادھر، تو انہوں نے رابطے کیے تھنک ٹینکس کے ساتھ، امریکن تھنک ٹینکس کے ساتھ، امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہاں کے تگڑے لوگوں کے ساتھ ان کو اپروچ کرنے کے بعد ساری سچویشن، اور جیسے ہی بائیڈن کامیاب ہوئے، ڈیموکریٹس کامیاب ہوئے، تو ان کے احسانات اب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ لہٰذا یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ رہا کیے جا رہے ہیں، اور اسی لیے یہ امریکہ کا شدید ترین دباؤ تھا، جس کی وجہ سے اب سعودی عرب کو مسلسل گرل کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے کہ فرینچ پریزیڈنٹ نے وزٹ کرنا تھا سعودی عرب کا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ کے دباؤ پر وہ دورہ کینسل کروا دیا گیا ہے، اور ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ وزٹ نہ کریں۔ فرینچ پریزیڈنٹ کے ساتھ ساتھ قطری ولی عہد نے بھی، قطری امیر نے بھی وزٹ کرنا تھا سعودی عرب کا، تو ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ بھی فی الحال وزٹ نہ کریں۔ ان دونوں اتھارٹیز کے جو وزٹ کینسل ہوئے ہیں، ان کو بھی ذرا معنی خیز انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ اور ایک بار پھر ایک اور بھی خبر وہ یہ ہے کہ محمد بن نائف، جن کو سیک کر دیا گیا تھا، اور جو کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان سے پہلے، ان کو سیک کیا گیا تھا، اور اگلی جو باری تھی وہ کنگ سلمان کے بعد محمد بن نائف ہی کی تھی، لیکن اب پھر وہ محمد بن نائف جو ہیں وہ پاور پالیٹکس میں ان ہو چکے ہیں، اور ان کی رہائی بھی ایک کافی میننگ فل سمجھی جا رہی ہے، اور یہ کچھ اقدامات کرنے کے بعد MBS جو ہیں واپس ریاض پہنچے ہیں۔ اسی طریقے سے سعودی عرب نے اب کیا کیا ہے، ظاہر ہے سعودی عرب کو بھی ان کے دوست، ان کے اپنے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ انفارم کر رہے ہیں کہ امریکہ
آگے جا کے مزید ان کو اسکریو کرے گا، گرل کرے گا، ان کو چھوڑے گا بھی نہیں لیکن ان کو نچوڑنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا سعودی عرب نے اب دوبارہ ترکی کے ساتھ اور دیگر جو دوست ممالک جن کے ساتھ وہ ناراض ہو کے بیٹھا تھا ان کے ساتھ دوبارہ روابط بڑھانا شروع کیے ہیں اور رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں، خبریں یہ ہیں کہ ترکی سے اب سعودی جو ہے گورنمنٹ، کنگ فیملی، کنگ سلمان اینڈ MBS وہ ریویو کرنا چاہ رہے ہیں اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ترکی کے صدر طیب اردوان سے براہ راست رابطے کیے جائیں۔ بیک ڈور چینل پہ کام شروع ہو چکا ہے اور ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ملک ہیں، ہم کبھی دوست بھی ہوا کرتے تھے اور یہ جو سعودی صحافی جو تھے ان کے قتل کی وجہ سے جو ترکی میں ہوا اس کے بعد سے تعلقات کشیدہ تھے اور براہ راست الزام عائد کیا تھا طیب اردوان نے، تو اس کے بعد سے کشیدہ تعلقات تھے، لیکن اب سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ان کے ساتھ معمول پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ بھی آنے والے دنوں میں اب امکان یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات کو معمول پر لایا جائے گا، یہ سعودی عرب کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے۔ لیکن ابھی کچھ ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کلیئر نہیں ہو رہی اور ہو سکتا ہے سینٹ کے الیکشن کے بعد معاملات تھوڑے سے بہتر ہوں اور کوئی اگر کنفیوژن پائی جاتی ہے ان بٹوین تو وہ کلیئر ہو جائے۔ جبکہ پاکستان کی طرف سے بھی سعودی عرب کے لیے یہ پیغام گیا ہے کہ پاکستان کل بھی سعودی عرب کو اپنا دوست اور بردر سمجھتا تھا، آج بھی سمجھتا ہے، اور پاکستان کے لیے کوئی بھی پاکستان خدمت کر سکتا ہوگا سعودی عرب کی سلامتی کے لیے تو وہ ہر وقت حاضر ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی یہ پیغام جا چکا ہے اور ایک اور بھی کانسیپٹ اس وقت دیا جا رہا ہے، کیونکہ سیاست میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے نہ کوئی دشمن ہوتا ہے، یہی بات صادق آتی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں۔ تو سعودی عرب چائنا کے قریب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر سعودی عرب اور چائنا کے درمیان کوئی اہم تعلقات، اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھی ایک منافع کا سودا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان بہرحال اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔